بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤتی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد قابل قدر سادات مومنین و مومنات 1436 ہجری کے عشرہ محرم کی آج شب دوم محرم ہے اور دوسری مجلس عزا ہے اور ہم اس سال عزت حاصل کر رہے ہیں جعفریہ سنٹر میں جعفریہ امام بارگاہ 404 میں قرآن و اہل بیت کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں کل کی گفتگو اس پیرائے میں چلی گئی تھی کہ اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں قرآن کو بھی وضاحت سے بیان کیا ماشاءاللہ اہل بیت کو بھی وضاحت سے بیان کیا کبھی اہل بیت کو چادر کے اندر متعارف کرایا تو کبھی میدان کے اندر متعارف کرایا قرآن بھی کبھی غار میں آیا تو کبھی دربار میں یعنی قرآن بھی چھپا کے بھی دیا جاتا رہا دکھا کے بھی دیا جاتا رہا اہل بیت کو مخفی انداز میں بھی سمجھایا جاتا رہا اور اوپنلی بھی بتایا جاتا رہا سبحان اللہ تاکہ دنیا قرآن کو بھی سمجھے اور اہل بیت کو بھی سمجھے کل کی گفتگو یہاں رک گئی تھی کہ جب اہل بیت کا پبلکلی پرائیویٹ سچویشن سے نکل کے
تعارف ہونے لگا، جب تھیوری پریکٹیکل میں بدلنے لگی تو نبی سچوں کا قافلہ لے کر گئے نصارے نجران کے مقابل پر، ماشاءاللہ. تو نبی نے سیکوینس جو رکھا وہ قرآن کے مطابق تھا، ماشاءاللہ. اب آج دوسرا جواب عرض کرنا ہے. ایک اور جواب مورخین نے دیا کہ علی جو بی بی پاک کے پیچھے چلے اس کی وجہ یہ تھی کہ نشان قدم مٹ جائے. اس میں ایک بات تو سمجھ میں یہ آ گئی کہ پہلی صدی ہجری کا جو پردہ تھا وہ تو یہ تھا کہ نشان قدم بھی نظر نہ آئے، کہاں کھلا ہوا سر. تو یہ ایک ابتدائی میں میسج بھی مل گیا ہماری بہنوں بیٹیوں کو کہ ان کو چاہیے وہ بی بی پاک کی ماننے والی ہیں، انہیں حجاب اسلامی کا مکمل خیال رکھنا چاہیے. جیسا کہ ہمارے امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے شیعہ کو ہم کیسے پہچانے، تو آپ نے فرمایا رفتار سے، گفتار سے، کردار سے. چلتا دیکھو تو متانت سے چلتا دیکھو گے، اگر نامحرم سامنے آئے تو سر جس کا جھک جائے بتا دینا کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کردار و عمل، یہ مذہب کردار و عمل کا مذہب. اور یہ دن ریفارمیشن کے دن، یہ جو کربلا ہے یہ انفارمیشن اور ریفارمیشن کا انسٹیٹیوٹ ہے. اس انسٹیٹیوٹ سے ہم نے حبیب و خود تیار کرنے ہیں زمانے کے، زہیر تیار کرنے ہیں وہب قلبی زمانے کے. تو اس اعتبار سے ایک تو یہ جواب آیا. اس پر ایک اعتراض ہوا اور وہ اعتراض یہ ہے کہ کیا جب بھی بی بی پاک گھر سے نکلتی تھی تو آثار قدم مٹانے کے لیے شیر خدا پیچھے پیچھے چلتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہوا. تو پھر کوئی ایسا جواب دیجئے کہ جس پر اعتراض نہ ہو سکے. تو آج ذرا جواب سن لیجئے. میں ایک ایسا جواب عرض کر رہا ہوں کہ جس پر رہتی دنیا تک اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. نبی تو قافلے کے سیکوینس کو، ترتیب کو، آرڈر کو یوں لے کے چلے کہ آگے ہے رسالت، پیچھے ہے عصمت، آخر میں ہے امامت. ایک تو یہ بات سمجھانی تھی کہ رسالت و امامت کی برج کا نام ہے فاطمہ. دوسری بات یہ سمجھانی تھی کہ میری بیٹی اتنی عظیم ہے، اگر ایک قدم آگے بڑھ جائے تو سرحد رسالت ہے، اور ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو سرحد امامت ہے. جس کی قدم راہوں میں رسالت و امامت ہو وہ چار کھجور کے درختوں کی محتاج نہیں. یہ عظمت کا اعلان کرنا تھا کہ ایک قدم آگے سرحد رسالت، ایک قدم پیچھے سرحد امامت. سبحان اللہ. آیت تطہیر میں وہ جو چار ہستیاں ہیں، وہ چار ہستیاں وہ مصادیق طہارت ہے. ایک جملے کی قدر کرنا. آیت تطہیر میں جو اہل بیت کا تعارف ہوا وہ چار ہستیاں محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مصطفیٰ، حسین شہید کربلا سلام اللہ علیہ اجمعین. یہ چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ مصادیق، مصداق طہارت کے. مگر بی بی پاک صرف مصداق نہیں، مجھے عزت فاطمہ کی قسم، بی بی پاک مرکز طہارت کا. یہ مرکز طہارت ہے. توجہ رہے، یہ سینٹرل پوائنٹ ہے طہارت کا. جیسے بالکل ملا تشبیہ، یہ بجلی گھر ہوتا ہے. بجلی گھر سے بجلی ٹرانسفارمر میں آتی ہے، ٹرانسفارمر سے بجلی جاتی ہے گھروں کے اندر، اسٹورز میں. تو اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بجلی گھر ہوتا ہے. خدا کی قسم طہارت گھر کا نام ہے فاطمہ. جس طرح بجلی گھر سے بجلی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، سیدہ کے گھر سے طہارت تقسیم. اللہ اکبر.
تو سینٹرل پوائنٹ ہے فاطمہ، مرکز طہارت. اسی طریقے سے آگے رسالت، پیچھے امامت، گویا عصمت کی بھی سینٹرل پوزیشن کا نام ہے فاطمہ. توجہ رکھیں، اللہ اکبر. اب یہاں ایک بات یہ سمجھنے والی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اتنی عظیم ہے کہ انہوں نے نہ رسالت لی نہ امامت لی، ایسی عصمت لی جو رسالت کی بھی ضرورت ہے، امامت کی بھی ضرورت ہے. اس کو لاجک میں کہا جاتا ہے قدر مشترک. آپ اسے انگلش میں کہتے ہیں کامن ویلیو. اگر اے اور سی میں کامن ویلیو ہو، کامن چیز ہو بی، تو اے میں بی نہ ہو تو بی اے باطل، اور اگر سی میں بی نہ ہو تو سی باطل. اب میں کہاں جملہ رکھوں کہ عجیب منظر فکر ہے، رسالت میں عصمت نہ ہو تو رسالت ختم ہے، امامت میں عصمت نہ ہو تو امامت ختم ہے. دونوں کی ضرورت کا نام فاتحہ. تو ادھر آپ نے دیکھا اہل بیت کا جب تعارف کرایا اللہ نے تو کیا کہا؟ جبریل جیسے فرشتے کے سوال کے جواب. دیکھیے اب میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں کئی سال سے، 2 سال سے تو یہاں بھی پڑھ رہا ہوں جعفریہ. مثلا میں کلب شاہ صاحب سے کہوں کہ ذرا مجھے ان صاحب کا تعارف کرا دیں جن کو میں جانتا ہوں، تو شادی کہیں گے کہ جناب جب آپ جانتے ہیں تو پھر مجھے کیوں زحمت دے رہے ہیں؟ آپ ایمان سے بتائیں کیا جبریل نہیں جانتے تھے؟ کیا جبریل نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ جانتے. تو پھر کیوں پوچھا من ہاؤلاء، یہ کون ہے؟ پتہ چلا انسان جانتا بھی ہو فضائل پنجتن پاک پڑھنا پڑھانا سعادت ہے. اس لیے بھی پوچھا کہ میں سنوں اور اللہ فضائل پڑھے. ایک تو یہ. اب ایک صاحب نے لکھا کہ نہیں جبریل یہ نہیں کر سکتے، جبریل نے استفہام انکاری نہیں کیا، یہ استفہام حقیقی تھا. اب ذرا سمجھ لیجیے ایک اصطلاح ہے، استفہام انکاری یہ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور جان بوجھ کے سوال کروں، یہ ہے استفہام انکاری. استفہام حقیقی یہ ہے کہ میں جاہل ہوں مسئلے سے، مجھے علم نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھوں. اب میں یہاں پر عزت حاصل کر رہا ہوں کہ حضرت جبریل نے جو پوچھا کہ بارے الہ یہ چادر کے نیچے والے کون ہیں، انڈیویجولی سب کو تو جبریل جانتے تھے کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ، یہ حسن حسین. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب ہم سارے کے سارے جمع ہو گئے، تو جب 5 نور جمع ہو گئے تو جبریل جیسا فرشتہ پہچان نہ سکا آپ محمد کون سے ہیں، اب علی کون سے ہیں، اب فاطمہ کون سی ہے. جنہیں جبریل نہ پہچان سکے انہیں عرب کا بدو کیسے پہچان. یہ ہو گیا کہ یہ الگ الگ ہوں، یوں کہوں یہ ظاہر ہوں، سامنے ہوں تو سب الگ الگ پہچانے جاتے ہیں. اگر یہ چادر کے نیچے آ جائے تو پھر ان کی پہچان نہیں ہوتی. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات. 40 سرداران قریش ساری رات علی کو نبی سمجھتے رہے، اس لیے چادر میں آ جاتے ہیں ساری رات. تو آپ نے ملادہ فرما لیا. یہ اہل بیت عصمت و طہارت کا کمال ہے کہ چادر کے باہر ہوں تو ان کی شناخت الگ الگ ہوتی ہے، چادر کے اندر آ جائیں تو پھر ان کی شناخت نہیں ہوتی. یہ کلنا محمد. تو اب یہ ایک منزل فکر ہے کہ جب جبریل نے پوچھا کہ بارے الہ یہ کون ہے، اب اللہ نے جواب دیا. اگر تو حفظ مراتب کا، رشتوں کا، بزرگواری کا خیال رکھا جائے، جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کون کون ہے تو آپ دادا کا یا نانا کا تعارف
پہلے کرائیں، بعد میں نواسوں کا یا بعد میں بیٹی کا یا داماد کا، مگر یہاں الٹ ہے، پوچھنے والا ہے جبریل، بتانے والا ہے رب جلیل۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کون ہے، بتانے والا یہ نہیں کہتا یہ نبی ہے، نبی کی بیٹی ہے، نبی کے داماد ہے، نبی کے نواسے ہیں۔ حالانکہ مرتبے کا خیال رکھا جائے تو نبی کو کہنا چاہیے۔ بتانے والا علی سے تعلق نہیں کراتا، حسن و حسین سے نہیں کراتا، وہ کہتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ایک بات طے ہو گئی، مصداق کے طہارت نبی کے رشتہ دار نہیں، علی کے رشتہ دار نہیں، فاطمہ کے رشتہ دار۔ اب اہل بیت بھی پہچانے گئے، صاحبان طہارت بھی پہچانے گئے، اوریجن کا بھی علم ہو گیا، طہارت کے کیپٹل کا بھی پتہ چل گیا، سچوں کی صداقت کے کیپٹل کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو شہزادی جا رہی ہے یہ صداقت کی بھی کیپٹل، سچ یہیں سے جائے گا، طہارت یہیں سے ٹرانسفر ہوگی، یہ سنٹرل نقطہ ہے۔ اب اگر مجھے اجازت دے تو ایک جملہ کہوں، خدا کی قسم اس حدیث شریف کو، حدیث قدسی کو آج اگر آپ نے سن لیا تو آج کے بعد اہل بیت کا صحیح تعارف اذہان مبارکہ میں حفظ ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ حدیث تو آپ نے بچپن سے سنی، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ سنیے یہ نہیں، مگر اللہ گواہ ہے آپ نے ہمیشہ ادھوری سنی، یہ ادھوری پوری حدیث قدسی آج سنی، جملے ہیں کل 3، جتنے کلمے ہیں، جتنی گواہیاں ہیں، جتنے ولی ہیں، اتنے کلمے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میرے حبیب تو کائنات نہ ہوتی۔ اس میں بھی عظمت کا بڑا عجیب پہلو نکلتا ہے، ذرا توجہ کر لیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اگر حضور کو سردار قریش مکہ والے قتل کرتے تھے تو کائنات تو ختم ہو جاتا، تو پھر سلوٹ کریں نا ابو طالب کو جنہوں نے کائنات بچائی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ دوسرا جملہ جن کے سینوں میں علی کی محبت ہے، وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اے میرے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا، اس لیے کہ علی کے علاوہ، علی کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے، کائنات نبی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی، نبی علی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ کائنات کی علت غائی کا نام ہے محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کی علت غائی کا نام ہے علی مرتضیٰ۔ کچھ بلا فرما رہے لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، ولولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، اس لیے کہ آپ سے فرنٹ علی کے بغیر کنکر نہ ہوتے، وکٹری نہ ملتی۔ دیکھیے 86 جنگیں ہیں، 84 علی نے جیتی ہے، صرف 2 جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں علی نہیں گئے، اور اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ ایک جنگ میں یار لوگ رجس بن کے آ گئے، دوسری میں لعنت اللہ علیہ، وہاں کے جو لوگ تھے لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اس میں نہیں گئے،
اور وہ باقی آیتیں کل پڑھوں گا جب رجس کی پوری 9-10 آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت کس شے سے دور ہیں اور کون کون سی اشیاء اہل بیت سے دور ہیں. کل آپ کو تعارف ہو جائے گا رجس کا بھی اہل بیت کا بھی. آج تو میں صرف اہل بیت کی آیتیں پڑھوں گا, کل 10 آیتیں میں رجس کی بھی پڑھوں گا. کل 2 اور 2 4 کی طرح پتہ چل جائے گا کہ رجس کو اہل بیت سے دور کیوں رکھا گیا اور جو اہل بیت سے دور ہوتے ہیں وہ کیسے وقت کا رجس بنتے جاتے ہیں. یہ گفتگو آئے گی, مگر آج کی حد تک یہاں میں روک رہا ہوں. پھر سے عرض کر رہا ہوں لولا لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک. اگر آپ نہ ہوتے, کائنات نہ ہوتی میرے حبیب, اور علی نہ ہوتے تو آپ کو میں پیدا نہ کرتا. اب جملے کی قدر کرنا اور اہل بیت کا تعارف سمجھنا اور سینٹرل ہستی کو سمجھنا. فرمایا ولولا فاطمہ لما خلقتکما, اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اے محمد نہ تمہیں پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا. کائنات کی وجہ تخلیق ہے محمد مصطفیٰ کی وجہ تخلیق ہے علی مرتضیٰ, اور دونوں کی وجہ تخلیق ہے فاطمہ الزہرا. اب آپ کو اہل بیت کے سینٹرل پوائنٹ کا اندازہ ہو گیا کہ سینٹرل ہستی کون ہے. جو اہل بیت کا بھی سینٹر ہے, سچوں کا بھی سینٹر ہے, تخلیق کا بھی سینٹر. یوں کہوں یہ پرکار ہوتی ہے نا, پرکار کے اندر ایک دائرہ ہوتا ہے, وہ پرکار کے رینج میں آتی ہے مخلوق اور اس دائرے کے نقطے کا نام ہے فاطمہ. یہ ہے فاطمہ الزہرا. اب جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب اگلی تقریر سمجھانے میں بالکل آسانی ہو جائے گی. تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ یہ وجہ کل کی آج سمجھ میں آ گئی کہ بی بی پاک درمیان میں کیوں چلائی گئی. اب آئیے یہ عرض کریں کہ پورے قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ صرف اور صرف 3 مرتبہ آیا ہے. 3 مرتبہ اہل بیت کا لفظ آیا ہے پورے قرآن مجید میں. ہود کی 73 میں, قصص کی 12 میں. دونوں آیتیں میں پڑھتا ہوں تاکہ اس سے بھی نتائج ملیں, اور کل پھر پڑھوں گا رجس کی آیتیں, پھر ریلیٹ کروں گا کہ اہل بیت کس طرح رجس سے دور ہے. آج سمجھ لیں, ایک آیت تو کل پڑھ چکا ہوں, آج دوسری آیتیں سماعت فرمائیے جہاں اہل بیت کا ذکر آیا ہے. پھر انشاءاللہ پرسوں سے میں اہل کی باتیں, اہل کی آیتیں الگ پڑھوں گا, بیت کی آیتیں الگ پڑھوں گا, اور پھر اہل کو بیت سے ریلیٹ کروں گا. پتہ چلے گا اہل کون ہوتے ہیں, نا اہل کون ہوتے ہیں, بیت والے کون ہوتے ہیں, دار والے کون ہوتے ہیں. تاکہ ذرا علمی انداز میں گفتگو آپ کی خدمت میں آتی رہے اور آپ انشاءاللہ استفادہ بھی فرماتے رہیں, عبادت بھی ہوتی رہے, ریاضت بھی ہوتی رہے, ذکر پاک بھی ہوتا رہے, اور آپ کے اذہان کی سوچیں آہستہ آہستہ بلند ہوتی رہیں. آپ خوش بھی ہو کہ جن اہل بیت کو آپ نے مانا ہے ان کا تذکرہ قرآن میں کس شان سے کیا گیا. اب اس کے کہ میں وہ 2 آیتیں پڑھوں, پہلے ذرا یہ سن لیجئے کہ سورۃ الکوثر بھی اسی ہستی کی تعریف کا سورہ ہے. سورۃ الدہر بھی اسی ہستی کی تعریف کا سورہ ہے. اگر میں یوں کہوں سورۃ الکوثر قصیدہ ہے مختصر ترین شان فاطمہ میں, اور سورۃ الدہر ذرا مفصل قصیدہ ہے شان فاطمہ میں, تو پھر قصیدہ خان کا نام تو یا اللہ ہوا, یا جبریل ہوا, یا محمد مصطفیٰ. یہ سورۃ الکوثر جو بی بی پاک کے حق میں قصیدہ ہے, نصر کی صورت میں تعریف ہے, پریز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آپ کو علم ہے کہ 7 معلقات, آج سن لیجئے جوان خاص طور پر, 7 معلقات, 7 قصیدے لٹکائے گئے تھے, 7 لوگ تھے. جس طرح قراء 7 ہیں, اسی طریقے سے 7 زمانے جاہلیت کے مشرک شاعر تھے جن کو اپنی شاعری پر بڑا گھمنڈ تھا.
وہ فصاحت و بلاغت پر بڑا گھمنڈ رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم جیسا فصیح و بلیغ کوئی نہیں. انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار پر ساتوں کے ساتوں نے ایک ایک قصیدہ لٹکا دیا کہ اس قصیدے کے مقابل پر مسلمان کوئی کلام لے کر آئے. وہاں پر جب حضرت نے سورۃ الکوثر کی صرف 3 آیتیں لٹکائیں تو پردہ شب میں ساتوں کے ساتوں شاعر اپنے قصیدے واپس لے گئے اور ساتوں کے ساتوں وہاں لکھ گئے ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. یہ سورۃ الکوثر کی شان نزول ہے. اور ابن وائل، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ کچھ اور بھی نام تاریخ نے لکھے ہیں. یہ کھڑے ہوئے ایک روز کعبے کے جوار میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی نرینہ اولاد تو کوئی رہی نہیں، اب کیا کرے گا، اس کی کوئی اولاد تو ہے نہیں نرینہ، یہ مر جائے گا محمد تو اس کا مذہب ختم ہو جائے گا. وہاں پر اللہ کی ذات نے ان سب کے کوسنوں کا جواب دیا، ان سب کی شکایتوں کو دور کرتے ہوئے سورۃ الکوثر کو بھیجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو میرے حبیب کوثر عطا کیا. اب ہمارے مفسرین نے لکھا اس کوثر سے مراد ہے پانی، کوثر کا پانی. میں نے کہا یہ کوثر کا پانی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے میرے حبیب طیب و طاہر نبی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جائیں، آپ کی آنکھیں پتھرا جائیں، آپ کی آنکھیں ریڈ ہو جائیں. تھوڑا سا قم اللیلہ، رات میں اٹھا ضرور کرو مگر تھوڑا سا کم کر دو. اوِن قُسْ مِنْهُ، اپنی عبادت کو کم کر دو. جب قرآن دیا، توجہ رہے، جب قرآن دیا تو کہا اپنی عبادت کو کم کرو، اپنی نمازوں کو کم کرو، اپنے قرآن کو کم کرو، تلاوت کم کرو، پاؤں میں ورم نہ آئے. اور جب کوثر دیا تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. کوثر دے دیا ہے تو نماز زیادہ پڑھ. یہ کیسے ممکن ہے قرآن کے آنے پہ کہے نماز کم پڑھ، کوثر پانی کے آنے پہ کہے نماز زیادہ پڑھ؟ ماننا پڑے گا اس کوثر سے مراد وجوب فاطمہ ہے، جس کی وجہ سے قرآن بھی بچے گا، حدیث بھی بچے گی، رسالت بھی بچے گی، توحید بھی بچے گی. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ بی بی پاک جو اہل بیت کا مرکز سنٹرل پوائنٹ ہے اہل بیت کا، ان کی شان میں کثرت اولاد، خیر کثیر، وجود فاطمہ سے اولاد پیغمبر. اور کیا کہنا اللہ کا، جو مختصر ترین سورہ، قرآن کا مختصر ترین سورہ اس بی بی کے حق میں آیا ہے کہ جس کی عمر مختصر ترین تھی. توجہ رہے، یہ مختصر 3 آیتیں ہیں بی بی پاک کی شان کے اندر. اور اس کی صنعت یہ ہے کہ ان آیتوں میں 5 لفظیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے پھر قرآن میں کہیں ریپیٹ نہیں کیا. پورے قرآن میں ایک مرتبہ ہے اعطیناک، کسی اور جگہ نہیں آیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، تا کو نقطوں والی تا کے ساتھ آتینا ہے. اعطیناک پورے قرآن میں ایک مرتبہ. پھر اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. الکوثر قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. وانحر قربانی دے صرف ایک مرتبہ آیا. پھر تذکرہ ہی نہیں ہوا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شَانِئَكَ قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا. ابتر بھی قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا. حالانکہ اللہ کا مزاج یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہ تو سورہ رحمان میں، عروس القرآن میں بار بار ریپیٹ کرتا ہے اور کہتا بھی ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے حبیب، آپ بار بار ریپیٹ کرتے رہے. ریپیٹ کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. جب اللہ کا مزاج ہی
تحفہ ہے. اچھا اب یہ ایک بات بھی سمجھ لیجئے, جب اہل بیت کی عظمت کی بات آ گئی تو اگر مثال کے طور پر کوئی بزرگ مجھے کوئی تحفہ دے تو میں ان کے احترام میں کھڑا ہو جاؤں گا. آپ دیکھتے ہیں ذاکر صاحب آتے ہیں, صرف ذکر اہل بیت کے صدقے میں اور طفیل میں ان کے احترام میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے, ذاکر بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ احترام کے قابل ہوتا ہے. اس لیے کہ جب ایک شاعر بہت بڑا امام علی بن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ کے بیت الشرف میں منبر پہ بیٹھا ہے اور امام نیچے بیٹھے ہیں, تو اس نے کہا فرزند رسول کیا یہ ممکن ہے کہ میں منبر پہ بیٹھوں اور آپ نیچے بیٹھے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا شرف لذکر الحسین. کیا بات, ایک نعرہ لگوا دے تمہیں. اگر کوئی چھوٹا سا بچہ تحفہ دے تو میں بیٹھے بیٹھے لے لوں, اور اگر کوئی سفید ریش بزرگ تحفہ دے تو میں ان کے احترام میں کھڑا ہو جاؤں گا. تو اب یہ احترام کس کا ہے؟ احترام تحفے کا نہیں, دینے والے کا. اب سمجھ میں آئی گا, آتینا تحفہ, عطا آتینا کا آپ کو تحفہ دیا ہے فاطمہ کا میرے حبیب, تبھی تو شب معراج میں بلا کے دیا تھا کہ یہ جنتی تحفہ ہے. دیکھیے فاطمہ میں اور باقی سب میں ایک فرق ہے, اس جملے کی آج قدر کرنا. دوسری مجلس میں جتنے نبی امام سارے کے سارے جنت کے ہیں, فاطمہ اکیلا وجود ہے جو جنت سے ہے. تو بولتے جائیے تاکہ آپ کو اندازہ بھی ہوتا جائے. سب جنت کے ہیں, فاطمہ اکیلا وجود ہے جو جنت سے ہے. سب جنت جائیں گے, فاطمہ جنت سے آئی. ابھی بھی ہم خاتون جنت بن گئے ہیں تو پھر کیا کہیں, ابھی بھی ان کا اقتدار نہ ہو جنت میں تو کن کا ہو. تو یہ وجود فاطمہ سلام اللہ علیہا, یہ ہے عظمت بی بی پاک کہ سورۃ الکوثر میں 5 لفظوں کو ریپیٹ نہیں کیا اللہ, پھر ریپیٹ نہیں کروں. یہیں سے ایک نقطہ ہے, اگر بیدار ہو تو میں پڑھوں, ورنہ میں بچاتا چلا جاؤں نقطے. بلکہ میں تب دوں گا جب آپ بولتے رہیں گے. آپ تھک کے سنیں گے تو میں اپنے نقطے بچانا شروع کروں. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ وجود فاطمہ, عجب وجود ہے فاطمہ کہ سورۃ الکوثر سارا سورہ تعریف فاطمہ اور اولاد فاطمہ. میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی بڑا بزرگ دے تحفہ تو احترام میں لیا جاتا کھڑے ہو کر اس بزرگ کے احترام میں, اور اگر چھوٹا دے تو بیٹھے بیٹھے لیا جاتا ہے. اب سمجھ میں آئی بات, کائنات میں کوئی باپ کسی بیٹی کے لیے کبھی کھڑا نہ ہوا, اور فاطمہ کا باپ جب بھی بیوی آئی کبھی بیٹھا نہ رہا. کلما جاءت فاطمہ قام رسول اللہ, جب بھی فاطمہ آتی تھی, خدا کی قسم یہ کلما کلیہ ہے, کلیہ پرنسپل اصول جو کبھی ٹوٹتا نہیں. جب بھی گھر میں, باہر, میدان میں, دربار میں, پبلک میں, پرائیویٹ جگہ پر, ازواج میں, اصحاب میں, میدان احد میں, جب بھی فاطمہ آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے. اب جوانوں سمجھنا یہ احترام کس کا تھا, کیونکہ فاطمہ ہے تحفہ الہی, کیونکہ دینے والا بڑا ہے, بڑے کے احترام میں بڑا نبی کھڑا ہو گیا تھا.
ماشاءاللہ. اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ کیوں رسول کھڑے ہوتے تھے. یہ وجہ تھی کھڑے ہونے کی اصل وجہ یہ تھی. ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے. اب میں ذرا سمجھا دوں جوانوں کو ایک سوال کا جواب. سوال ہوتا ہے کہ بی بی پاک کے بارے میں جب یقین تھا بی بی کو کہ وہ حق نہیں دیں گے, یقین تھا نا بی بی کو, عالم غیر معلمہ ہے, بی بی کو کیسے یقین نہیں ہوگا جن کے بچے لوح محفوظ کا مطالعہ صغر سنی میں کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کو کیسے نہیں پتا ہو. بی بی جانتی تھی کہ کیا ہوگا. میں اگر ویلکم نہیں ہوں کسی کے ہاں تو میں وہاں جاؤں گا؟ بالکل نہیں جاؤں گا. تو بی بی کیوں ہوئی؟ جوانوں اگر سمجھ لیا تو اور بھر دعا دو گے کہ وجہ کیا تھی جانے کی. بھائی اصل بات یہ تھی بی بی تو چلی گئی تھی نا, کیونکہ امت رسول کے بعد بٹ گئی تھی دو فرقوں میں. اب میں پردے سے بات کہوں گا, دو فرقوں میں امت بٹ گئی تھی. ایک کہلاتے تھے سنی جو سنت رسول پہ چلتے ہیں, ہماری نظر میں وہ مسلمان ہے, اس لیے کہ جو بھی سنت من سنہ سنت رسول اللہ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم. جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے. یہ ہمارا شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے, یہی ہمارے اماموں نے ہمیں سکھایا. ہم نے کسی مسلمان کو کبھی کافر نہیں کہا اور کسی کے کافر کہنے سے کبھی نہیں ڈرے, اس لیے کہ جس کے گھر میں جو جنس ہوتی ہے وہی فروخت کرتا ہے. ہمارے یہاں کھلے ایمان ہے, ہم گلی گلی میں ایمان ہے. اگر جوان یہ سوال کرے کہ جب پتا تھا کہ ویلکم نہیں ہے بی بی تو پھر کیوں گئی تھی, تو اس کے جواب تو ہے میرے پاس کم از کم 100. آج سن لیجئے صرف ایک. میں نے 100 جواب دیا تھا دی کورٹ آف جسٹس میں ہیگ کے اندر. میں نے الحمدللہ سن 2000 میں 100 جواب دیا تھا. آج صرف ایک سن لیجئے, ایک ہی کافی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. جب بی بی پاک کے پہ کبھی میں نے اشرف پڑھا تو پھر میں 100 کے 100 99 بھی آپ کو بتاؤں گا جواب کیا ہے. صرف ایک جواب سن لیجئے, جب ویلکم نہ تھی بی بی تو کیوں چلی گئی تھی. اس کا ایک جواب یہ ہے, یہ فقیر کا تیار کردہ جواب ہے کہ امت بٹ گئی تھی دو حصوں میں. ایک کہلا رہے تھے سنی جو سنت رسول پہ چلتے تھے وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں, اور جو ایک کہلا رہے تھے شیعہ جو مولا علی کے راستے پہ چل رہے تھے وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں. نبی چلی گئی صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ سنی وہ ہوتا ہے جو سنت رسول پہ چلتا ہے. اب یہ منبر پہ بیٹھنے والا شیعہ تو ہو نہیں سکتا, ورنہ شیعوں کے مولا کے گلے میں رسی ہوتا ہے تو میکسیمم یہ سنی ہو کے مسلمان ہو سکتا ہے. تو اسی دربار میں چلی جاتی ہوں, اگر میرے احترام میں کھڑا ہو جائے تو مسلمان ہے. ایک جواب یہ تھا, اس لیے بھی چلی گئی تھی. اللہ اکبر. ظاہر ہے کہ یہ باتیں سمجھانی بڑی ضروری ہے تاکہ میرے آڈینس کے اذہان عالیہ میں جواب ہوں ڈے ٹو ڈے لائف میں, وہ سر اٹھا کے بات کر سکیں. ہم جن کو ماننے والے ہیں ان کے لیے ہمیں کسی کو منت و سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے کھول کے بیان کیا ہے ان کے لیے. قرآن سورۃ الکوثر میں بی بی پاک کی فضیلتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے, بی بی پاک کی اولاد کی قربانیوں کا ذکر کر رہا ہے, اور بی بی پاک کی عظمت کی خاطر نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اس لیے کہ آپ کو کوثر عطا کی گئی ہے. اب یہیں سے آپ سمجھیں کہ نبی کے لیے تو ضروری ہو گیا کہ آپ کو فاطمہ دی ہے, اولاد فاطمہ دی ہے, تو آپ نماز پڑھیے, اور جو فاطمہ کی اولاد کا دم بھرتے ہو وہ نماز نہ پڑھیں, یہ ناانصافی ہے. آپ اتنی
نماز پڑھی تھی یا خاندان نبی نے یا نبی و خاندان نبی کے ماننے والے اب آئیے ذرا دو آیتیں میں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں اور آج کی حد تک آپ سے اجازت لے لوں. کل پھر انشاءاللہ آگے تقریر بڑھے گی. دو آیتوں کی سماعت کی زحمت دے رہا ہوں اگرچہ آیتیں بہت رہ گئی ہیں. انشاءاللہ کل اجر کی آیتیں بھی اجر کی جو اجر ہے. آج سوال ہوا ریڈیو کے اوپر جو راشٹریہ ریڈیو پہ میں خطاب کرتا ہوں 5:15 بجے. آج سوال ہوا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا ہمیں مفہوم سمجھا دیجئے. انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں بھی زبردست مفہوم سمجھاؤں گا اور اسی قربہ کے اندر اہل بیت کے فضائل نکال کے بتاؤں گا. آپ سمجھیں گے کہ صرف آپ ہی قصیدہ خوان فاطمہ نہیں بلکہ قرآن بھی قصیدہ خوان فاطمہ ہے. قرآن بھی فاطمہ کے قصائد پڑھ رہا ہے. تو اب دو آیتیں سن لیجئے آپ کو اہل بیت کا تعارف ہو جائے اور اجازت میں لے لوں. ایک آیت میں تو حضرت سارہ کے بارے میں خطاب ہے علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں. جب اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی ہے تو ایک مرتبہ تعجب کیا بی بی نے سارہ نے اس بڑھاپے میں بھی کیا بچہ پیدا ہوگا. قالو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ. اے نبی کی زوجہ آپ کیا تعجب کر رہی ہیں اللہ کے امر میں. یہ امر تو اللہ کا ہے جس کو چاہے بڑھاپے میں دے جس کو چاہے جوانی میں نہ دے. کتنی مائیں گزری ہیں جو ترستی ہی رہی ان کو اولاد ملی ہی نہیں. اسے اولاد ملی تو بڑھاپے میں مل گئی. قالو اتعجبین عن ذکر اللہ عن امر اللہ ہے من امر اللہ ہے. کیا تعجب کر رہی ہو اللہ کے امر سے. تو وہاں پر فرشتوں نے کہا اور قرآن نے کوٹ کیا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اے اہل بیت اللہ کی رحمت بھی تم پہ ہو اللہ کی برکتیں بھی تم پہ ہو. سارا بڑی نیک خاتون ہے مگر اہل بیت میں شامل نہیں ہے. اگر اہل بیت میں شامل ہوتی تو قائمتن فضاحقت اتعجبینا یہ سارے مؤنث واحد کے صیغے ہیں. اور جب اہل بیت کا ذکر آ رہا ہے تو علیکم مذکر کا صیغہ ہے جس طرح وہاں علیکم عنکم تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حضرت سارہ بھی اہل بیت ابراہیم میں شامل نہیں ہے. اگر زوجہ اہل بیت میں شامل ہوتی تو سارہ بھی یہاں شامل ہوتی. دو چیزیں طے ہو گئی. نبی کی زوجہ اہل خانہ ضرور ہے ان اہل بیت میں نہیں ہے جو سرٹیفائیڈ اہل بیت ہوتے ہیں ورنہ سارہ شامل ہوتی. اگر سارہ شامل ہوتی تو رحمت اللہ وبرکاتہ علیہ کہا جاتا مؤنث واحد کا صیغہ آتا. جمع کا صیغہ رکھ کے بتا دیا کہ زوجہ مائنس ہے باقی ساری کی ساری اولاد پلس ہے. اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ رحمتیں بھی اہل بیت میں ہوتی ہیں برکتیں بھی رحمتیں بھی اہل بیت میں ہوتی ہیں. آپ ذرا مدینہ کے کیپٹل سے پوچھئے کہ رحمت اللہ کون ہے لعنت اللہ کون ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا یہ نعرہ تھا. وہ مدینہ کے گلیوں میں کہتے پھرتے تھے حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ. یہ بات واضح ہو گئی. اب آخری آیت سن لیں اور میں آپ کی زحمتوں کو ختم کروں. اس آیت میں ارشاد ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ اور فرعون کنارے سے پکڑ کے لے آئے تابوت کو انہوں نے اٹھا لیا انہیں اپنا متبنہ بنا لیا. اب مسئلہ یہ ہوا بچہ ہے چھوٹا سا چند دن کا بچہ ہے لاغر ہو گیا ہے. جس دائی کو قریب لاتے وہ خوشبو سونگ کر بچہ دودھ نہیں پیتا تھا. خوشبو سونگ کر شیعہ سنی سب نے یہی لکھا ہے. خدا کی قسم اگر جسارت نہ ہو تو میں جملے کی قدر کروں. کہا اس لیے کہ جتنی دائیاں تھی مصر کی ان کے پاس سے سمیل آتی تھی
اور یہ اللہ کا نبی تھا جن کے پاس سے اسمیل آتی ہے. اللہ کا نبی دودھ نہیں پیتا اس لیے کہ ان کے پاس سے اسمیل آ رہی تھی کفر کی, تو کافر دائیاں تھی. چھوٹے نبی پہ تو حرام ہو گیا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل, ہم نے اس نبی پر حرام کر دیا تھا اول سے کہ کافر کنیز کا دودھ نہیں پینا. تو جو چھوٹا نبی ہے اس میں تو کافر کنیز کا دودھ حرام ہو, اور جو رحمت للعالمین ہے اس کے بارے میں کس سے کرے جائے. خدا کا دودھ پیا, خدا کا دودھ پیا, دودھ کسی کا نہیں پیا. یہ عظمت فاطمہ بنت اسد کو ختم کرنے کی دلیل ہے. اگر کفالت کی ہے میرے نبی کی یا ابو طالب نے یا فاطمہ بنت اسد. تو موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے. اب اہل بیت کے لفظ سنیں. فقالت, وہاں کھڑی تھی جم گھٹے میں کلثوم خواہر موسیٰ, وہ وہاں کھڑی تھی. اس مجمع میں سے بچی بولی جو بہن ہے موسیٰ کی, کلثوم نام ہے, بولی اور بول کے کہا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم, کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے ایسے اہل بیت کی نشاندہی کر دوں جو تمہارے بہاف پر اسے دودھ پلائیں. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ ایک بات طے ہو گئی کہ نبی کی غذا اہل بیت سے آتی ہے, دوستوں سے نہیں آتی. میں تم چاہتے ہو کہ میں اہل بیت کی نشاندہی کر دوں جو اسے دودھ پلائے. وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ, اور اس بات کی میں گارنٹی دیتی ہوں اس حال میں وہ جو اہل بیت ہوں گے وہ اس موسیٰ کے خیر خواہ ہوں گے. ایک بات بہت سمجھ میں آ گئی, آج ہی پتہ چل گیا. اہل بیت وہ نہیں ہوتے جو نبی کے راستے میں پیارے سے کہتے ہیں اللہ اکبر یا نبی کو مارنے کی سبیلیں کریں. اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو خیر خواہ ہوتے ہیں. ایک بات طے ہو گئی, اہل بیت انہیں نہیں کہتے جو خزانے سے کھاتے رہے, اہل بیت انہیں کہتے ہیں جو نبی کو پالتے رہے. یہاں اہل بیت کی نشاندہی پتہ چل گئی اور ہمیں یقین ہو چلا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ سے نبی غذا تناول فرماتے ہیں. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اہل بیت کو منحصر نہ کرنا. اہل بیت کے اوریجن کا نام فاطمہ ہے, کیپٹل کا نام فاطمہ ہے, مگر اہل بیت دینے والے کا نام ابو طالب. سبحان اللہ. یہ ہے وہ کفیل پیغمبر کے. یکفلونہ یعنی کفیل, یہ کفیل پیغمبر. آج کی تقریر یہاں پر پہنچی کہ قرآن مجید میں اہل بیت عصمت و طہارت کا تذکرہ جا بجا ہے. لفظ اہل بیت سے بھی ہے, لفظ کوثر سے بھی ہے, سورہ طہر میں بھی ہے, اور مباہلہ میں بھی, آیہ تطہیر میں بھی. کل کی تقریر یہیں سے انشاءاللہ آگے شروع ہوگی. ہم رجس کی ساری آیتیں کل پڑھیں گے اور پھر ہم اجر کی بھی ساری آیتیں پڑھیں گے اور سمجھائیں گے کہ قربہ سے مراد کیا ہے. آج کی حد تک ایک جملہ اگر تھکے نہ ہوئے ہو تو کل کا بیان سے تاکہ پتہ چلے کل کی تقریر کیا ہوگی. اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, سورہ شورى کی 23ویں آیت میں کہا اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے اجر رسالت کے طور پہ اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو صرف قربہ کی مودت چاہیے. محبت نہیں مانگی, مودت مانگی ہے. محبت میں سیلفش موٹیو ہوتا ہے, محبت میں فنا ہوتی ہے, مودت میں فنا نہیں ہوتی. محبت یک جانبہ ہوتی ہے, مودت ہر جانبہ ہوتی ہے. مودت میں ایکسپیکٹیشن بھی دیکھی جاتی ہے, مودت میں ون وے محبت ہے. ایکسپیکٹیشن دیکھی نہیں جاتی, رزلٹ دیکھا ہی نہیں جاتا. یاد رکھنا محبت زندگی تک ہے, مودت مرنے کے بعد بھی ہے. اس کی مثال سن لے, یہ جو پانی سے محبت ہے مچھلی کو, یہ محبت نہیں, یہ محبت
خطبہ مروان ابن حکم کی موجودگی میں اس میں سید الشہداء نے یہ جملہ کہا نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت، ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان، ومختلف الملائکہ، ہمارا گھر فرشتوں کے لیے ایئرپورٹ، ہر وقت کوئی فرشتہ اترتا ہے کوئی اڑتا ہے، ہمارے گھر کا اسٹیٹس یہ بنا فتح اللہ بنا یخت، اللہ نے کائنات کا آغاز بھی ہمارے ذریعے کیا، اللہ کائنات کا انجام بخیر بھی ہمارے ہادی مہدی کے ذریعے کرے گا۔ وَيَزِيدُ الرَّجُلُ الْفَاسِقُ، اور تم یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتے ہو جو مرد فاسق ہے، متجاہر بالفسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ ومثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نغدو و تغدو نصبح و تصبحون ننتظر و تنتظرون ایوہ احق بالخلافت والبیعہ، تمہیں مطالبہ بیعت میں جلدی کیا ہے؟ سبیل سحر نمودار ہونے دو، دن کی روشنی ہو، دن کی روشنی میں انکار کا لطف بھی آئے گا کہ ہم بتائیں گے کون خلافت کا مستحق ہے اور کون بیعت کا مستحق ہے۔ عزیزو، حسین ابن علی یہ کہہ کے 18 جوانان بنی ہاشم کو گئے تھے جن کی سربراہی 19ویں غازی کے ہاتھ میں تھی کہ غازی جب تک میری آواز بلند نہ ہو تو تم نے باہر سے اندر نہیں آنا، اور اگر میری اللہ اکبر کی آواز بلند ہو جائے تو قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے اندر آ جانا۔ ادھر جب ایک ابن زرقہ نے کچھ گفتگو کی ہے اور کہا ہے اضرب عنقہ، مروان نے کہا ولید اس حسین کی گردن کاٹ دے، تو ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں ابن زرقہ اے شرمندہ ماں کے بیٹے، تیری یہ مجال یہاں پر جو اللہ اکبر کہا، سرکار غازی نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، تلوار نے آپ سے نکال کے اندر آئے، ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے حسین ابن علی نے کہا یا ابوالفضل ابھی نہیں، کہا تو تھا ابھی نہیں مگر بن گیا کبھی نہیں۔ اجرکم علی الزہراء، دروازہ بھاری نظر آیا، ایک مرتبہ مولا پوچھتے ہیں ممرہ الباب، دروازے پہ کون ہے؟ بی بی زینب کی آواز آئی بھیا اور کون ہو؟ جب سے آپ دربار میں گئے ہیں آپ کی بہنوں نے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے اور اللہ کو قرآن کا واسطہ دے کے دعا کر رہی ہے، بارے الہ پنجتن پاک کی ایک نشانی بچ گئے ہے، ہمارے بھائی کو خیریت سے واپس لا۔ دروازہ کھلا، امام اندر آئے، کہا بھیا نانی ام سلمہ انتظار میں ہے، ایک مرتبہ حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، جواب سلام ملا، بی بی نے چیخ ماری، پوچھتے ہیں نانی اماں چیخ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے حسین مجھے تمہارا بچپنا یاد آ گیا میرے لال۔ کہا کون سا بچپنا اماں؟ نانی اماں کہا ایک روز تمہارے نانا پہ وحی آ رہی تھی، تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تھا ام سلمہ آج وحی طویل ہے، آج کوئی بھی آئے اسے میرے حجرے میں نہ آنے دینا۔ حسین تمہارا بابا آیا تھا میں نے پلٹا دیا، تمہاری اماں آئی تھی میں نے پلٹا دی، تمہارا بھائی حسن آیا میں نے معذرت کر دی۔ حسین تم اتنے چھوٹے تھے، دیوار پکڑ کے تم بھی آئے تھے، میں نے جو پکڑ کے تمہیں دور کرنا چاہا، تمہارا نانا وہی چھوڑ کے نکل آیا تھا، سر پہ دستار نہ تھی اور کہتا تھا ام سلمہ یہ حکم میرے حسین کے لیے۔ ماشاءاللہ، اجرکم علی الزہراء، جزاکم ربکم۔ آج خاندان اہل بیت 27 اور 28 رجب کی درمیانی شب میں اتنا غریب ہو گیا کہ حضرت عروہ غفاری، یہ صحابی رسول، تقریباً 100 سال کے لگ بھگ ان کی ایج، یہ اتنے کمزور سماعت کے مالک تھے کہ کانا لا یسمع السطرات، جب بادل گرجتے تھے، بجلی کڑکتی تھی تو عروہ سن نہیں سکتے تھے،
ڈیکیڈز ہو گئے تھے ان کو بہرا ہوئے. یہ جو شب تھی نا 27 اور 28 کی درمیانی شب، پچھلے حصے میں اپنے بستر سے اٹھ کے بیٹھے اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں میں جو برصحابت سے کوئی آواز نہیں سن سکتا، میرے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آواز. عروہ کی زوجہ کہتی ہے عروہ ذرا آہستہ بول، علی و بطول کی بہو بیٹی ہے آج مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر رہی. اللہ اکبر. یعنی علی و بطول کی بہو بیٹیاں اس شب میں اتنی روئی ہیں کہ جتنا بادل گرجتا ہے. اللہ اکبر. کیا مصیبت عظمیٰ ہوگی. بلکہ یہ تیاری کے مصائب کو میرے اساتذہ فرماتے تھے عاشور سے کم نہیں ہے یہ مصیبت جو تیاری ہے حسین کی. اور اللہ نے مقاتل نے لکھا کہ حسین ابن علی اپنے نانا کی قبر پہ بھی گئے، اپنی اماں کی قبر پہ بھی گئے، مگر بڑا فرق تھا. جب نانا کی قبر پہ گئے تھے تو ایک باوقار پہاڑ کی طرح چل کے گئے، مگر جب اماں کی قبر پہ گئے ایک چھوٹے بچے کی طرح کبھی گرتے کبھی سمجھ جاتے. ایک مرتبہ اپنا منہ رکھ دیا اماں کی قبر پہ اور کہا پردیسی کا سلام ہو. قبر سے آواز آئی میرے پردیسی بیٹے، میرے غریب بیٹے، میرے شہید بیٹے، میرے مظلوم بیٹے، میرا بھی سلام ہو. اجرکم اللہ. بھائی حسن سے وداع آخر کیا اور اب چلنے لگے. میرے عزیزوں 2 جملوں کی اور زحمت ہے، طویل زحمت نہیں. چلنے کی سچویشن بڑی عجیب تھی. پہرے دار بنایا تھا غازی کو، غازی نے ایسا پہرا دیا پرندوں کی پروازیں بھی محلے بنی ہاشم سے رک گئی. حضرت اکبر و قاسم عباس کی مدد کر رہے ہیں. کجالے رکھے گئے، ناکے تیار کیے گئے. ایک ایک ناکہ آتا کوئی نہ کوئی بی بی سوار ہوتی اور چلی جاتی. ایک ایسا وقت آیا کہ 18 کنیزوں کے جھولے میں ایک بی بی نکلی. حسین سے کرسی چھوٹ گئی، غازی سے پہرا چھوٹ گیا، اکبر و قاسم سے معاملت چھوٹ گئی. اللہ اکبر. حضرت حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، غازی نے اپنا بازو ادب دیکھ لیا، دائیں کندھا اکبر نے پکڑا، بائیں قاسم نے پکڑا. بسم اللہ کہہ کے حسین نے سوال کیا. میرے عزیزوں 11 محرم کو جب زینب اسیر ہوئی، زین العابدین کے جملے ہیں میری پھوپھی رو رہی تھی. کانت تنظر یمینا و شمالا. کبھی دائیں دیکھتی، کبھی بائیں دیکھتی، کبھی سامنے دیکھتی. میں نے کہا پھوپھی اماں کسے دیکھتی ہو؟ کہ جب میں مدینہ سے چلی تھی حسن نے سوال کیا میں دیکھتی ہوں میرے بھائی کہاں گئے، میرے بھتیجے کہاں گئے. آخری جملہ التماس سے دعا. بس قافلہ چلا میرے عزیزوں، قافلہ چلا اور قافلہ چلا تو گرد قافلے کی امام حسین کے رشتہ داروں کے سروں پہ پڑتی رہی. قافلہ جا رہا ہے، ایک کا ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں. تھوڑی دور قافلہ گیا ہوگا، ایک مرتبہ سرکار غازی کو حسین ابن علی نے کہا